انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ابھی کام فوری طور پہ شروع ہو گیا تو 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسکول کی فیس صرف 20 روپے ہے، 20 روپے ماہانہ، اور اس میں وہ بچے پڑھیں گے obviously جو کبھی تصور نہیں کر سکتے اس طرح کی فیسلٹیز کا استعمال. پرائیویٹ سکولز میں تو بچے پڑھتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کے جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی مڈل کلاس ہوتی ہے، اور وہی بچے جو ہیں وہ قوم کا ایکچولی مستقبل سنوارتے ہیں، کیونکہ ان میں ترقی کرنے کی بھوک زیادہ ہوتی ہے. ان کو آپ فیسلٹی دیں تو وہ زیادہ محنت کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، خود بھی وہ ایچ ایس این کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ہمیں بھی یہی بات کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں ایچ ایس این کالج میں، لیکن یہاں سے صرف 4-5 کرکٹر پیدا ہوئے ہیں پورے تاریخ میں. اس کے برعکس یہاں پہ اسٹریٹ کرکٹر جو ہیں وہ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ڈرائیو زیادہ ہوتی ہے. میں نے ایک سملر تجربہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ مائرس کالج کی شکل میں، جس میں آلدو وہ ایک پرائیویٹ سکول ہے، لیکن وہاں پہ او لیول جو بچے کر رہے ہیں اس میں سے بہت سارے بچے مڈل کلاس کے ہیں، بہت سارے لوور مڈل کلاس کے ہیں، بہت سارے اسکالرشپ پہ بھی ہیں. تو وہ ہمیشہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. ان کو جب فیسلٹی ملتی ہے تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ فیسلٹی جب ہمارے عوام کو ملے گی یہاں پہ، تو آلریڈی چکوال آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو مزید بہتر میرا خیال ہے اس سے بھی بہتر پرفارم کریں گے. اور آبویسلی یونیورسٹی کا قیام بھی آلریڈی عمل میں لایا جا چکا ہے، اور آج ان کے جو نئے وائس چانسلر ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. وہ آج تشریف لائے تھے دوپہر کو، چارج تو لیے ان کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے. وہ ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ہال مارک ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں ان کی جب تقرریاں میرٹ پہ شروع کی، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اپلائی کریں گے، انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا، جو انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے تو ضرورت کیا اپلائی کرنے کی. تو ایسے لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کیا، اور ہماری جو نئی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز جتنے بھی ہم نے لگائے ہیں، پرانیوں کے بھی اور نئے کے بھی، وہ ایک سے ایک بہتر ہے. اور جو چکوال یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جو ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ دنیا کا جو ٹاپ کلاس، دنیا کے ٹاپ 10 انجینئرنگ سکولز میں، امپیریل کالج برطانیہ کا جو ہے، وہاں سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی آف ایریزونا سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اور بڑی امید ہے کہ چکوال کی یونیورسٹی کو اب اپ لفٹ کرنا یہ ان کا کام ہے. ہم نے ان کو فنڈنگ اپروو کرا کے دے دی، ان کو تمام سرکاری اپروولز دے دیے، جو قوانین جس کے تحت انہوں نے سٹاف رکھنا ہے، ملازمین رکھنے ہیں، وہ قوانین پاس کروا کے دے دیے. آج تک کہ تاریخ میں اتنا تیز کام کبھی نہیں ہوا کسی یونیورسٹی کی فارمیشن کا جتنا یونیورسٹی آف چکوال کا ہوا ہے. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا اس میں بھی شکر گزار ہوں اس پروجیکٹ کو یہاں تک لانے میں. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں ایک بہت میجر امپیکٹ جو ہے وہ ہماری اکانومی پہ یہ پروجیکٹس لے کے آئیں گے. آخر میں ایک بات ضرور کروں گا، اس دن پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو آپ میں سے اکثر لوگ موجود بھی تھے، لیکن ٹائم کی قلت کی باعث وہ بات نہیں ہو سکی. ہم لوگ اکثر یہ بات، جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم لوگ بھی پرائم منسٹر کے سامنے جو چکوال کے نمائندے موجود تھے، ان سب نے اکثر نے یہی کسی نے خواہش کی جی کہ یہ سڑک بننی چاہیے، بون روڈ بنائے، کوئی کہتا ہے چوہا روڈ بنائے، کوئی کہتا ہے میرے گاؤں کی سڑک نہیں بنی ہوئی. تو مختلف جو آئیڈیاز تھے وہ سڑک سے آگے کوئی نہیں تھا. پانی کی بات کی جو ظاہر بڑی ضروری بات ہے، کچھ لوگوں نے پانی کی بات بھی کی، وہ اہم ہے. کسی نے بجلی کی بات کی، گیس کی بات کی. لیکن جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سب سمجھتے بھی ہیں، ہمارے ضلع کی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہے، کہ قوموں کی جو تقدیر ہے وہ تعلیم چینج کرتی ہے. اگر آج مغربی ممالک میں یہ تمام کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کوئی وہاں کے ایم پی اے نہیں کراتے یا ایم این اے نہیں کرواتے، یہ کام خود بخود ہوتے ہیں. وہاں پہ سسٹمز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور معیشت مضبوط ہے. تو جب معیشت مضبوط ہو تو پھر آپ کو اتنی فنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کون سا کام کرنا ہے، کون سی سڑک بنانی ہے. آپ نے کچھ عرصہ مشرف دور میں دیکھا، لیکن تب کیونکہ معیشت جو تھی وہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، وار آن ٹیرر کا، اور پیسہ لیکن وافر تھا، تو کام خود بخود ہوتے چلے جاتے تھے، ایک سسٹم تو بن ہی گیا تھا.
لیکن وہ کچھ عرصہ ہی رہا کیونکہ وہ ایک حقیقی ترقی نہیں تھی, وہ کسی کے پیسے تھے جو ہم استعمال کر رہے تھے. لیکن اگر ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے, اور معیشت مضبوط ہوتی ہے کوالٹی ہیومن ریسورس دینے سے, یعنی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کوالٹی کے لوگ آپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلیں, اور وہی ہائی ٹیک انڈسٹری جس پہ آج دنیا چل رہی ہے اس میں وہ امپلائیبل ہوں. ہمارے ہمسایہ ملک میں اسی طرح ہوا. اور جب وہ اپنے نیچرل گروتھ ہوگی آپ کی معیشت کی, ملک امیر ہو جائے گا, تو ان کاموں کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں گیس لگوا دیں جی, بجلی لگوا دیں یا کھمبے لگوا دیں. یہ کوئی کام نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی قلت ہے اور کم پیسے ہوتے ہیں, تو پھر جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے گلی بن جائے یا میرے کھمبا لگ جائے. لیکن یہ تو سب کا بنیادی حق ہے میرا خیال ہے. اور یہ اس دن بھی میں نے بات کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں کہ, اور سیاستدان عام طور پہ کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے, تو وہ بڑے پروجیکٹس کی جگہ یا اس طرح کے پروجیکٹس جن کا امپیکٹ لانگ ٹرم ہو, اس کی جگہ عام طور پہ ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں جس سے ووٹ پکے ہوتے ہوں. اور ظاہر ٹھیک ہی کرتے ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے, انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو عام طور پہ آپ یونیورسٹی بنا دیں یا اس طرح کا اسکول کھول دیں, یا جس طرح ہم نے ای روزگار سینٹر آج شروع کیا, اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ووٹس میں ٹرانسفارم نہیں ہوتے جو دیکھا گیا. اور اسی لیے عام طور پہ یہاں پہ جو ایم پی ایز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کیا جائے. اور جنرلی خصوصاً چکوال کی تو روایت رہی ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ غمی خوشی کی ہے. ہر سنڈے کو 5-6 شادیاں, جتنے جنازے ہوئے وہ بھگتا دیے. اور بیسیکلی ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے علاقے کا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ انتہائی کم وسائل کے باوجود, اور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں ہمیں مکمل سپورٹ کیا. اور آبویسلی پرائم منسٹر صاحب کا تو شکر گزار ہوں ہی کہ وہ مجھے پالیٹکس میں بھی لے کے آئے اور پھر اس عہدے پہ بھی لگایا کہ کچھ ایسے پروجیکٹس شاید میں کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جو شاید ووٹس میں جو ٹرانسفارم نہ ہو, لیکن چکوال کی ایک شکل ضرور چینج کر دیں گے آنے والے وقتوں میں. اب آخر میں جو تمام ٹیم تشریف لائی ہے اسکول آف ایکسلنس اتھارٹی کی, اس تمام ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, ان کی وائس چیئر پرسن کا, ان کے ایم ڈی کا. اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے جو ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, وہ ڈی سی صاحب بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, پرووائڈ بھی کریں گے. اور یہ فاسٹ ٹریک پہ پروجیکٹ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اور آبویسلی عام طور پہ پولیٹیشنس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ٹینیور میں ختم ہو جائے, لیکن مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا چاہتا ہوں. مجھے کوئی لوگوں سے کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن مجھے پھر بھی انتہائی خواہش ہے میری اور امید ہے کہ یہ یونیورسٹی تو آلریڈی ٹیک آف کر چکی ہے, یہ اسکول, یہ ای سہولت مرکز ہو گیا, یا ای روزگار سینٹر ہے, یا ٹورزم کے 2 پروجیکٹس چکوال میں ہم نے شروع کروائے تھے. ان کی گزشتہ سال فنڈ, جب میں ٹورزم کا منسٹر تھا اور ملک صاحب جو ہیں یہ ایم ڈی تھے, تو اگر شاید وہ اسی طرح رہتا تو ابھی تک کافی آگے جا چکے ہوتے. لیکن ان پہ بھی کام جاری ہے, رکا نہیں ہے, تھوڑا سلو ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو چکوال کو ایز اے ٹورزم ڈسٹرکٹ بنانا بھی ایک میری خواہشات میں شامل تھا, اور اللہ کے فضل سے وہ ایک نظر میں آ گیا محکمے کی. یہ کبھی پہلے ایز اے ٹورزم ڈسٹرکٹ اس کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا تھا. اب جدھر بھی بات ہو تو بات ضرور ہوتی ہے کہ چکوال میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے کہ ہم چکوال کو اس میپ پہ لانے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.